اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد للناس دیکھنے والی تمام پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج زینت النساء میں آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ یہ اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں، الگ کوئی نام معروف نہیں۔ اپنی بہنوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے والدین کی نگرانی میں پرورش پائی اور تربیت حاصل کی اور جوانی کو پہنچی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنی والدہ محترمہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ ہجرت تک مکے میں رہیں۔ یہ بھی پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے بیاہی گئی تھیں، مگر سورۃ اللہب میں ابو لہب کی برائی سن کر عتیبہ اس قدر طیش میں آ گیا کہ اس نے گستاخی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن شریف کو پھاڑ ڈالا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر اس گستاخی و بے ادبی سے انتہائی صدمہ گزرا اور جوش غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ملک شام کے راستے میں عتیبہ قافلہ کے بیچ میں سویا ہوا تھا اور ابو لہب قافلہ والوں کے ساتھ پہرا دے رہا تھا، مگر اچانک ایک شیر آیا اور عتیبہ کے سر کو چبا گیا اور وہ مر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ ادھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غمگین رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجے مغموم دیکھا تو فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں، جو مہر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مقرر ہوا تھا اتنا ہی ام کلثوم کا ہو۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خاوند فوت ہو گیا اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فوت ہو گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح سے معذرت کر لی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو شخص حفصہ کو اپنے نکاح میں لے گا وہ عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان جس عورت سے نکاح کریں گے وہ حفصہ سے بہتر ہوگی۔ چنانچہ اسی فرمان کے مطابق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دنیا کے کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں۔ ایک اور بڑا اعزاز ان کے حصے میں یہ آیا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس سلسلے میں انہیں ذو النورین کا لقب ملا۔
یعنی 2 نوروں والا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ چند ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ لباس پہنتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی۔ وہ ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، خوشحال تھے۔ ان حالات میں ان کی زوجہ محترمہ اچھا لباس پہن سکتی تھیں۔ جب تک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، انہوں نے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ وہ اس بات کو کیسے پسند فرماتے کہ ان کے کسی اقدام سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج پہنچتا، اور اگر انہیں رنج پہنچتا تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اور یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھی۔ اس سلسلے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ماہ شعبان 9 ہجری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہوا۔ ان حالات میں آپ کا غمگین ہونا انسانی تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر بہت غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یعنی عثمان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو ترجیح نہ دیتا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، سیدہ اسماء بنت امیس اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں بیری کے پتے والے پانی سے 5 یا 7 بار غسل دیا گیا۔ پھر کافور کی خوشبو لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کفن والے کپڑے اس طرح پکڑائے، پہلے ایک چادر، پھر ایک قمیض، پھر ایک اوڑھنی، اس کے بعد ایک اور بڑی چادر جس میں تمام جسم کو لپیٹ دیا گیا۔ اس طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، پھر انہیں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے، صدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اترے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے اور ان کو دفن فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آخر میں دعا ہے رب کریم سے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مشکل و پریشانی کی گھڑی میں صبر و تحمل اور برداشت کی قوت عطا فرمائے۔ آمین۔